زبیر کا دل عجیب طرح سے گھبراتا ہے تو اپنے کمرے سے باہر آ کے ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں یہ سدرا کہاں گئی ہے؟ تو اماں تو بکھلا جاتی ہیں کہ اب زبیر کو کیا بتائیں، کیونکہ سدرا تو زبیر سے چوری چھپے اسلم کے ساتھ ملنے جاتی ہے، اور اسلم نے سدرا کو پکا کر دیا ہے کہ جب تک ہماری شادی کی بات طے نہیں ہو جاتی تب تک زبیر کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اماں زبیر کو ٹالنے کے لیے اپنا ہی رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں کہ ارے میری بچی پہ سارے گھر کا کام آ گیا، اب دیکھو نا گھر کے اندر کے کام بھی وہی کرتی ہے اور باہر سے سودا سلف لانے کا سارا کام بھی وہی کرتی ہے۔ جبکہ زبیر اماں کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اماں میرا دل جس طرح سے گھبرا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اماں زبیر کو چپ کروانے کے لیے اس کی کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنا برا بیٹا تمہارے ساتھ ہو چکا ہے بھلا اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، خود اپنے لیے تو تم اب پانی کا ایک گلاس تک نہیں اٹھا سکتے۔ اماں کے ان تانوں پہ زبیر کا دل تو جیسے کٹ کے رہ جاتا ہے کہ اسی دوران میں جب ڈور بیل ہوتی ہے اور وزیر آ کے کہتا ہے کہ اماں میں نے سدرا باجی کو اسلم کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں یہ بات ابھی زبیر بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اسلم ٹھیک آدمی نہیں ہے، لیکن اماں دروازے پہ ہی وزیر کو اچھا خاصا ڈانٹ دیتی ہیں کہ ایک تو تمہیں ہمارے گھر کے معاملات میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سدرا اسلم کے ساتھ زبیر کی دوائیاں لینے گئی ہے۔ تمہارا تو دماغ ہی گندا ہے، پتہ نہیں تم نے کیا کچھ سوچ لیا۔ دوسری طرف سدرا رات کو بہت لیٹ گھر واپس آتی ہے، جبکہ اماں اور سدرا کو یہی لگتا ہے کہ زبیر شاید اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جبکہ زبیر نہ صرف جاگ رہا ہے بلکہ پریشان بھی ہے کہ آخر سدرا کو گھر واپس آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی، جبکہ وہ تو بقول اماں کے صرف گھر کا سودا سلف لینے گئی تھی۔ بہرحال اماں سدرا کو بتا دیتی ہیں کہ آج وزیر آیا تھا، اس نے تمہیں اور اسلم کو ساتھ دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے تو اس کی طرف سے خوف لاحق ہو گیا ہے، اگر اس نے زبیر کو بتا دیا تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس طرح تو زبیر اسلم پہ شک کرے گا کہ وہ میرا دوست میرا بھائی بن کے میرے گھر آتا تھا اور پتہ نہیں اس نے کب سے میری بہن پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح تو اسلم زبیر کی نظروں میں برا بھی بنے گا اور زبیر اس شادی سے بھی صاف انکار کر دے گا، تو تمہاری اور اسلم کی شادی کے لیے ہمیں کوئی کہانی گڑھنا پڑے گی۔ بہرحال سدرا کہتی ہے کہ اماں اس وزیر سے اب جان چھڑوانی بہت ضروری ہو چکی ہے۔ تبھی زبیر جب صبح اٹھ کے سدرا سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ کل رات تم اتنی دیر سے گھر واپس آئی، آخر تم کہاں تھی؟ اس سے پہلے کہ سدرا کوئی جواب دے اماں ہی پھٹ پڑتی ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر اس طرح سے غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تو زبیر کو بھی اماں کی بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی پہ میں نے ذرا سا غصہ کیا کیا، آپ کو اتنا برا لگ گیا، اور آپ دونوں ماں بیٹی میری بیوی اور میری بیٹیوں پر کتنے ظلم ڈھاتی تھی، حتیٰ کہ سدرا تو میری بیٹیوں کو دھکے تک دے دیتی تھی۔ تب تو کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ یہ زبیر کی بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ تو سدرا کہتی ہے اماں جب سے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان کا دماغ لگتا ہے بالکل ہی خراب ہو گیا ہے۔ جس زینت کو خود دھکے مار کے گھر سے نکالا تھا اب سارا دن اسی زینت اور بچیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، جس پہ زبیر کہتا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اگر زینت آج یہاں ہوتی تو کم سے کم وہ اس بیماری میں میرا خیال ضرور رکھتی۔ اب سدرا کو اچانک خیال آتا ہے کہ پہلے ہی بھائی کو میرے لیٹ نائٹ گھر آنے پہ شک ہے، اگر اس وزیر نے بھائی کو بتا دیا کہ میں اسلم کے ساتھ تھی تو میرا معاملہ تو مزید بگڑ سکتا ہے۔ تبھی زبیر سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے وزیر کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا تھی، وہ دکان پر کافی گھپلے کر رہا ہے اور اپنے ہی جاننے والوں کو سودا سلف ادھار پہ دے رہا ہے، ہمیں یہاں آ کے کہتا ہے کہ دکان خالی ہو چکی ہے اور کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، اور وہاں دونوں ہاتھوں سے آپ کی معذوری کا فائدہ اٹھا کے آپ کی دکان لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس وزیر کو نوکری سے نکال باہر کریں۔ جبکہ زبیر کو وزیر پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہے کیونکہ اس نے بارہا اسے آزمایا ہے اور وزیر ہمیشہ زبیر کی آزمائش پہ پورا اترا ہے۔ تبھی سدرا سے پوچھ لیتا ہے کہ وزیر یہ سب حرکتیں کر رہا ہے اس کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ جس پہ سدرا کہتی ہے کہ مجھے تو اسلم نے بتایا تھا،
اور یہیں پر سدرا پکڑی جاتی ہے کیونکہ سدرا ہمیشہ اسلم کو اسلم بھائی کہہ کے پکارتی تھی۔ تو زبیر کہتا ہے صحیح، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف بھائی جی اس جہانگیر کو تو مار مار کے اپنے فارم ہاؤس سے باہر پھینکوا دیتے ہیں، جبکہ جہانگیر اتنی مار کھانے کے بعد بھی بھائی جی سے کہتا ہے کہ میرا یقین کریں، وہ زیور اور پیسہ میرے پاس نہیں ہے، ورنہ اتنی مار کھانے کے بعد تو میں آپ کو بتا ہی دیتا۔ یہ لڑکی ستارہ بہت تیز ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے، لیکن یہ سب کچھ اکیلے ہضم کرنا چاہتی ہے۔ اب بھائی جی کو تو یہی فکر ہے کہ کہیں ستارہ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، اتنی مشکل سے تو اتنی خوبصورت لڑکی بھائی جی کے ہاتھ لگی ہے، تو ستارہ کے پر کاٹنے کے لیے سٹوری بناتے ہیں۔ اب یہ سب تو انہیں جہانگیر سے پتہ چل ہی چکا ہے کہ ستارہ جہانگیر کے ساتھ مل کے اپنے پہلے شوہر کو زہر دے کے اور اس کا گھر لوٹ کے بھاگی ہے، لیکن ستارہ کے سامنے اس طرح سے شو کراتے ہیں جیسے پولیس کے ساتھ ان کی بہت بنتی ہے۔ تبھی جب لیٹ آتے ہیں تو ستارہ سے کہتے ہیں دراصل آج میرے ایک دوست انسپیکٹر کے ساتھ میٹنگ تھی، بہت ہی عجیب سی کہانی سنا رہا تھا، جس پہ ستارہ پوچھ لیتی ہے کہ مجھے بھی بتائیں کہ کون سی کہانی؟ تو کہتے ہیں دراصل وہ آج کل کسی کیس پہ کام کر رہا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو زہر دے کے مار کے گھر سے سب کچھ لوٹ کے بھاگی ہے، اور میں تو اس کا نام سن کے حیران ہو گیا، جانتی ہو اس کا نام کیا تھا؟ ستارہ حیرت سے دیکھتی ہے تو بتا ہی دیتے ہیں کہ اس کا نام ستارہ تھا۔ اب تو ستارہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اگر زبیر کو زہر دے کے مار دوں گی تو پیچھے پولیس تھانے کچہری کے چکر کون کاٹے گا، تو اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی سکون میں تھی کہ مجھ تک تو کبھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اسے لگتا ہے کہ اگر انسپیکٹر بھائی جی کا دوست ہے تو یقیناً بھائی جی مجھے بچا سکتے ہیں، تبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ بھائی جی وہ لڑکی میں ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں، آپ جو بھی کہیں گے بدلے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں جیل جانا نہیں چاہتی۔ تو بھائی جی ستارہ سے کہتے ہیں کہ اب تم اس فارم ہاؤس سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ اس فارم ہاؤس کے اندر تو تم محفوظ ہو، لیکن جیسے ہی تم یہاں سے باہر نکلی تو پھر میں تمہیں شاید نہ بچا سکوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھائی جی جو خود بھی 2 نمبر کاموں میں انوالو ہیں، ستارہ کو بھی اپنے انہی کاموں کے لیے استعمال کریں، تو ستارہ کو یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ وہ بہت بری پھنس چکی ہے، جبکہ دوسری طرف نیلم کی زندگی میں تو خوشیاں آنے والی ہیں، کیونکہ پنکی کے چچا آؤٹ آف کنٹری سے واپس آ چکے ہیں اور گھر والے ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اور سب کی نظر میں نیلم سے بہتر تو اس کے لیے کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ دوسری طرف زینت، جسے زندگی میں سب کچھ مل چکا ہے لیکن پھر بھی ایک کمی سی ہے، کیونکہ چاہے زبیر نے زینت سے کبھی پیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن زینت تو دل و جان سے زبیر سے پیار کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش زبیر بھی آج ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری فیملی ایک ہیپی اور کمپلیٹ فیملی ہوتی۔ اب وزیر، جسے زبیر تک کوئی بھی پہنچنے نہیں دے رہا اور زبیر کا فون بھی شاید اماں اور سدرا نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے زینت بھابھی کو ہی سب کچھ بتانا ہوگا۔ وزیر زینت کو تلاش کرے گا، اسے زبیر کے ساتھ ہوئے حادثات کے بارے میں بھی بتائے گا، اور پھر یہ بھی کہ اسلم کس طرح سے اپنے ہی دوست کے گھر میں نقب لگا کے بیٹھا ہے، لیکن اماں اور سدرا باجی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ اسلم ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ زبیر بھائی کی دکان لوٹنے پہ لگا ہوا ہے تو دوسری طرف انہی کی بہن کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے، اور پھر جب زینت کو بتائے گا کہ زبیر بھائی کے ساتھ جب سے وہ حادثہ ہوا ہے دن رات آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو زینت بھی اسی لمحے فیصلہ کر لے گی کہ چاہے میرے ساتھ زبیر اور اس کے گھر والوں نے جو بھی کیا ہو، میں اسلم کے ہاتھوں زبیر اور سدرا کو لٹنے نہیں دوں گی اور اسلم کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گی۔ تو ناظرین، کون کون اسلم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔